السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ عز و جل کی حفظ و امان میں رہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، فقیر محمد عارف القادری چشتی نظامی صابری ربانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ممبئی سے ایک اسلامی بہن نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو، کبھی اپنے گھر والوں کو، کبھی اپنے بیٹے کو یا بچوں کو دیکھتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس میں کئی ساری کنڈیشنز ہیں، کئی ساری حالات ہیں۔ اگر دیکھا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے وہ مرا ہے اور لوگ اس پر روتے ہیں اور زاری کرتے ہیں، یا اس کو باندھ کر کفن میں لپیٹا ہے، جنازے میں رکھ کر قبر میں ڈالا ہے، یہ سب اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ دین میں فساد ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پھر اس کے تئیں قبر سے اٹھا کر اس کو نکالا ہے تو یہ اس کے خلاف ہے۔ اور دیکھے کہ اس کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈالی ہے اور لوگ واپس آ گئے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا دین کجی ہوگی اس کے دین میں، یعنی اس کی اصلاح مشکل ہو جائے گی۔ لہذا صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کرے اور صدقہ و خیرات کرے، اللہ عز و جل سے توبہ کرے، اپنے معاملات کو اچھا کرے، کیونکہ ایسا دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا توبہ اور استغفار کرے، نماز کی پابندی کرے، اسلامی بہنیں ہیں تو پردے کا اہتمام کرے، اپنے حالات کو درست کرے کہ یہ خواب بھی اللہ عز و جل کی طرف سے متنبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے اور توبہ کی توفیق کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذا توبہ کرنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ مرا ہے اور جلدی جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے اور بہت لوگ اس کے جنازے میں اس کے پیچھے جا رہے ہیں، دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور حکومت پائے گا، اور لیکن ان پر ظلم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ تھا زندہ ہو گیا، دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ اگر اپنے آپ کو مردہ دیکھا اور پھر زندہ دیکھا کہ زندہ ہو گیا، پہلے مرا پھر زندہ ہو گیا، تو اس کو توبہ کی توفیق ہوگی، توبہ کرے گا۔ یہ خواب اس کے لیے اچھا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر بھی دراز ہوگی۔ جو پہلے اپنے آپ کو مردہ دیکھے اور پھر زندہ دیکھے تو گویا اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ تو کبھی نہ مرے گا، تو دلیل ہے کہ وہ جہاد میں شہید ہوگا، اگر خواب میں ایسا کسی نے دیکھا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور کسی نے اس پر گریہ وزاری نہیں کی اور اس کے جنازے کے پیچھے بھی کوئی نہیں، دلیل ہے کہ اس کا خانہ ویران ہوگا، العیاذ باللہ، اور کبھی آباد نہ ہوگا۔ اور خواب میں اپنے آپ کو مردوں میں دیکھے اور اس کو خیال ہے کہ وہ دیر سے مردہ ہے، دلیل ہے کہ جاہل لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا، کہ جاہلوں کی مثال جو ہے وہ مردہ کی طرح ہے، مردہ انسان کی طرح ہے۔ حضرات، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جاہل اور عالم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کہ خواب میں اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ دیر سے وہ مردوں کے درمیان میں ہے، تو وہ جاہلوں کے ساتھ سفر کرے گا۔ معلوم ہوا کہ عالم کی مثال زندہ کی ہے، اور اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ جاہل کا عبادت کرنا اور عالم کا سونا، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اجالا برابر ہیں؟ هل یستوی الاحیاء والاموات، کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ دیر تک
مردوں کے ساتھ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ سفر کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کوئی چاہے کہ معلوم کرے کہ اس کا حال اہل اصلاح کے نزدیک کیسا ہے، اگر مردے خواب میں اس کی صلاحیت کی بشارت دیں اور اس سے کشادہ روح ہو کر نیک باتیں کریں تو دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوگا، اور اگر دیکھے مردے اس سے ناخوش باتیں کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے ہیں کہ دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک برا ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواب میں ناگہانی موت کا دیکھنا مومن کے لیے اچھا ہے، نیک ہے، راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، خوشخبری ہے، اور کافر اگر کوئی دیکھتا ہے تو کافر کے لیے عذاب ہے، سختی ہے، نامرادی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اگر کوئی ناگہانی حادثہ یا ناگہانی موت دیکھتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں مر گیا۔ اور اگر ناگہانی موت نہیں ہے تو فساد دین پر دلیل ہے، یعنی اگر ناگہانی موت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی کسی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو دین میں فساد کی دلیل ہے، اس پر اس کے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل سے توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے، چغلی غیبت جھوٹ اس سے توبہ کرے، بچنے کی ہمیشہ کوشش کرے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات دے، اللہ عز و جل نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور جس قدر جاکنی سخت دیکھے گا کہ وہ مر رہا ہے، موت آ رہی ہے اس کو، اسی قدر عذاب اور مصیبت کی بھی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور اس کو کسی نے غسل دیا ہے، دلیل ہے کہ وہ توبہ کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے جنازے کے پیچھے ایک گروہ چل رہا ہے، دلیل ہے کہ شہر میں کوئی بڑا آدمی مرے گا۔ تو یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ مرا ہے اور لوگ اس کے جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں تو دلیل ہے کہ اپنے قدر کے مطابق وہ ولایت اور بزرگی پائے گا، یعنی جیسی اس کی عزت ہے، جیسا اس کا مرتبہ ہے، اور جیسے لوگ جتنی بھیڑ اس کے سامنے پیچھے اس کے جنازے کے پیچھے چل رہی ہے ویسے ہی اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ جنازے پر بھاری ہے تو یہ دلیل ہے کہ لوگوں پر قہر اور ستم کرے گا، اور اگر دیکھے کہ جنازے پر ہلکا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں سے وہ نیکی کرے گا اور اس کے لیے خوش بختی اور نیک بختی کی علامت ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردے کو ہاتھ پر رکھ کر لے گیا ہے، دلیل ہے کہ مال حرام پائے گا۔ اگر دیکھے کہ زندہ مرا ہے اور اس کو تخت پر سلا دیا ہے اور اس تخت کو لوگوں نے ہاتھ پر رکھا، یعنی کوئی زندہ آدمی تھا اور اس کو دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور اس کو اٹھا کر کے پھر تخت پر اس نے سلا دیا ہے، تو یہ بادشاہ کی دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، مرتبہ بلند ہوگا اور اس سے خیر و منفعت پائے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مر کر زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ وہ شہر خراب ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ دوسری بار مرا ہے، دلیل ہے کہ اس کے فرزندوں میں سے کوئی مرے گا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ مر گیا، زندہ ہو گیا، پھر دیکھا کہ پھر مر گیا، خوابی میں، اسی خواب میں دو بار دیکھنا، اگر اس نے دوبارہ دیکھا کہ پھر مر گیا ہے تو یہ سمجھیں کہ اس کا فرزند مر سکتا ہے، واللہ عالم الصواب۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا فرزند مرا ہے، اس کے بیٹے کو موت آئی ہے، دلیل ہے کہ وہ تونگر ہوگا، یعنی مالدار ہوگا، اور کہتے ہیں کہ دشمن سے بھی وہ امن میں رہے گا اگر اپنے بیٹے کی موت دیکھے، بیٹے کو مرا ہوا دیکھے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے ماں باپ مرے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا کام خراب ہوگا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ حاملہ تھی اور مری ہے اور لوگ اس کو روتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر اس نے دیکھا حاملہ ہے اور وہ مری ہے اور لوگ رو رہے ہیں تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ وہ امید سے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ دوسری بار مرا ہے اور مرنے پر لوگ آہستہ روتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے، گھر والوں میں سے کسی کی شادی ہوگی اور خوشی دیکھے گا۔
اور اگر دیکھے کہ اس کے مرنے پر عورت اور مرد شور کرتے ہیں، زور زور سے روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کو، اس کے گھر والوں کو کوئی غم پہنچے گا۔ اللہ عز و جل اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر عورت دیکھے کہ وہ مری ہے اور اس کو غسل دیا ہے اور جنازے پر رکھی ہے، دلیل ہے کہ نیک بات کہے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو دفن کیا ہے تو اس کی تعویل اچھی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری کسی اسلامی بہن نے ممبئی سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، تو اس کا یہ جواب ہے، اور اس کو خاص طور سے یہ تاکید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں اگرچہ کچھ اچھے پہلو بھی ہیں مرنے میں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ غم و اندوہ پہنچ سکتا ہے، یا اس کے دین میں، مذہب میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اپنے گناہوں پر، اور صدقہ و خیرات دیں۔ اور اگر وہ بے نمازی ہیں تو نماز پڑھیں، اگر وہ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ میں ملوث ہیں تو اس سے توبہ کریں، اگر وہ پردے کا اہتمام اچھے سے نہیں کرتی ہیں تو غیر محرموں سے پردہ کریں۔ اللہ عز و جل نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے خوابوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ابھی تک بھی آپ نے جہان عشق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور خواب کی تعبیر اگر آپ کو معلوم کرنی ہو تو پرسنل پر معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم گاہے بگاہے اس کا جواب دیتے رہیں گے حسب توفیق باری تعالی۔ اللہ عز و جل ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ کو حق سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔